بھی کوئی پرسن میڈیکل پرابلم فیس کرتا ہے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا کہ کیا یہ درست اپروچ ہے یا یہ نقصان دہ اپروچ ہے؟ میڈیسن میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. میں کہتی ہوں کہ پریونشن از ایوری تھنگ. اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اوبیسٹی ہے، بہت سے خواتین کے مسائل ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے. تمام ڈیزیزز کو ہم روک سکتے ہیں اگر عوام کو اس کی پراپر آگاہی ہو. انسان جو صحت مند ہے اس کو کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے؟ چونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے تو وہ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کرواتے ریگولر. اگر اس کی کوئی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، جیسا کہ اس کے والد کو یا اس کی والدہ یا اس ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے، تو پھر اس کو ریلیونٹ بلڈ ٹیسٹ ہارٹ کے یا ڈائبٹیز کے وہ ہوں گے. ہر 1-2 سال کے بعد کچھ بیس لائن بلڈ ٹیسٹ CBC، LFT، RFT، اپنا تھائرائڈ، وٹامن D، B12 یہ ضرور آپ لوگ کروائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیمار ہوں تو زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ وہ ساری جو نعمتیں ہیں یا سہولتیں ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں. ہم صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر عنبر رفیق صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو شمس فار ہیونگ می آن یور شو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان میں جو ایک بڑا چیلنج ہے کہ جب بھی کوئی پرسن میڈیکل پرابلم فیس کرتا ہے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا. جب مرض بگڑ جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو تب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں اور آپ آسٹریلیا میں آپ سرو کرتی رہی ہیں اور آپ کا آسٹریلیا کا ایکسپیرینس ہے، تو ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کے طور پہ، ڈاکٹر کے طور پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ درست اپروچ ہے یا یہ نقصان دہ اپروچ ہے؟ شمس، ایسا ہے کہ میڈیسن میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. میں کہتی ہوں کہ پریونشن از ایوری تھنگ. اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پلس لوگوں میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی نا. میں نے بہت کامنلی دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے مہلک مرض جیسے کہ ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، بہت سے خواتین کے مسائل ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے. ان تمام ڈیزیزز کو ہم روک سکتے ہیں اگر عوام کو اس کی پراپر آگاہی ہو اور وہ اس کے پریونشن کے سٹیپس ٹائم پہ لے لیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہو. میں پاکستان آئی ہوئی ہوں تو ظاہر ہے ایز اے ڈاکٹر مختلف لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اپنی صحت کے متعلق. تو میری ایک کزن ہی ہیں، وہ آئی ہوئی تھی مجھ سے ملنے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی آیا ہے. بائی چانس ہی انہوں نے چیک کیا تھا، تو کہتی اس کے بعد مسلسل چیک کر رہی ہوں اور ہائی آ رہا ہے اور مجھے میری فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن مجھے تو کوئی سمٹمس نہیں ہیں تو میں کیوں جاؤں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ سمٹمس کا ویٹ کر رہی ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گی تو اس کی سمٹمس آپ کو جب آئیں گی یا اس کا جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. انکنٹرولڈ ہائی بلڈ پریشر آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے. انکنٹرولڈ ہائی بلڈ پریشر سے آپ کو اسٹروک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو کیا آپ اس کا ویٹ کر رہی ہیں؟ تو بیٹر یہی ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کر لیں. تو بالکل ایسے ہی اسٹروک، ڈائبٹیز، ان کو ہم سمپل اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے چینجز لا کے، اسمال اسٹیپس کین میک اے بگ چینج ان یور لائف. تو وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا کے تو ایک بہت بڑا ہم چینج اپنی لائف میں لا سکتے ہیں. اور میرا مشن بھی یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ ہیز گیون می دس اپرچونٹی ٹو تھنک بیانڈ مائی سیلف، اور کہ میں لوگوں کے متعلق سوچوں. میں کام تو آسٹریلیا میں کر رہی ہوں لیکن مائی ہارٹ از ڈیپلی کنیکٹڈ آل دا ٹائم ٹو مائی اون پیپل ان پاکستان. ٹھیک ہے، تو آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ تجویز کر رہی ہیں کہ جب بھی وہ کوئی میڈیکل پرابلم فیس کریں تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ جو بیماری کی تشخیص ہے وہ وقت پر ہو جائے. بالکل، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ اس کا روک تھام کر لیں گے وہ آپ اس اسٹیج تک ہی نہیں جائیں گے کہ وہ ڈیزیز آپ کو ڈیولپ ہو جائے.
جب آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہوگا آپ کو ڈائبٹیز ڈیولپ نہیں ہوگی, آپ کو اوبیسٹی نہیں ہوگی. اگر مینٹل ہیلتھ کے مسائل کی طرف آ جائیں, اگر آپ کو انگزائٹی کا ایشو ہے تو اس کو انیشلی ہی آپ اس کو یو برنگ اٹ ٹو دا اٹینشن آف یور ڈاکٹر, آپ اس کو شروع میں ٹریٹ کر لیں تاکہ یہ کچھ اور نہ بن جائے, کوئی اور نفسیاتی مسائل میں یا سیویئر انگزائٹی میں یا پینک اٹیکس میں کنورٹ نہ ہو جائے. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور یہی میرا پیشن ہے کہ یہ جو گیپ ہے میڈیکل سائنس میں اور لوگوں کے درمیان, جو عام عوام ہے ان کے درمیان یہ جو گیپ ہے اس کو کور کیا جائے, اس کے درمیان ایک میں برج بنوں. اور وہ اویئرنیس پہ میں کام اسی لیے کر رہی ہوں. میرا جو یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر امبر رفیق کے نام سے, یا فیس بک کا جو پیج ہے ڈاکٹر امبر ہیلتھ ٹپس کے نام سے, یا انسٹا پہ, اس پہ میں ایزی لینگویج میں, جو کہ ایک عام انسان جو دکاندار ہے, جو بزنس مین ہے, یا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی, جو ان کو میں آسان زبان میں لے مین لینگویج میں ایکسپلین کروں کہ یہ مسائل جو ڈفرینٹ میڈیکل مسائل ہیں, جیسے کہ ہارٹ پرابلمس, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, خواتین کے مسائل, بچوں کے مسائل, کڈنی پرابلمس, جو بھی پی سی او ایس, یہ ایکچولی ہے کیا, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور اگر یہ کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر لوگوں کو آگاہی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر وہ اپنی ایک تو ان کی اپنی ہیلتھ میں ایک ریولیوشنری چینج آئے گا. وہ مختلف ڈیزیزز سے محفوظ رہیں گے. جب وہ خود محفوظ رہیں گے تو ایک انسان چینج ہوتا ہے نا, وہ روزانہ واک کر رہا ہے اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے, اس کی فیملی دیکھتی ہے, وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, وہ اپنی ڈائٹ میں چینجز لاتے ہیں, شوگر لمیٹڈ لینی ہے بھائی, شوگر نہ ہو جائے, واک کرنی ہے, ویٹ نہ بڑھ جائے. تو یہ چھوٹے چھوٹے چینجز آپ کی لائف میں, وہ فیملی چینج ہوتی ہے, فیملی سے کمیونٹی چینج ہوتی ہے, کمیونٹی سے ہی ہمارا پورا شہر بدلے گا, شہر سے پاکستان بدلے گا, اور ایسے پورے پاکستان میں ایک چینج آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی کہا جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے. بالکل. پاکستان میں جو ایک شخص جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے اور وہ ہیلدی ہے, اسے کوئی بھی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, تو پاکستان میں یہ رجحان کم ہے کہ وہ اپنے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے, تاکہ اگر اس میں کسی بیماری کا رجحان اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی تشخیص پہلے ہو جائے. تو ایک انسان جو صحت مند ہے اس کو کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے, اور انفارچونیٹلی اگین چونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے تو وہ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کرواتے, ریگولر جو ٹیسٹ ہیں وہ نہیں کرواتے. اگر آپ بالکل ہیلدی ہیں اور آپ ینگ ہیں تو, اور آپ کو کوئی سمٹمس نہیں ہیں, اگر آپ کو کوئی علامات آتی ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے اگر کسی کو چیسٹ پین ہو رہی ہے, یا کوئی اور علامات, ویکنیس کی علامت ہے, یا ان کو کہیں پہ پین ہو رہی ہے, تو برنگ اٹ ٹو دا اٹینشن آف یور ڈاکٹر, ڈسکس اٹ ود یور ڈاکٹر, کیونکہ ارلی انٹرونشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو کیسے روکیں, اس کا علاج شروع میں کیا جا سکتا ہے. لیکن لوگ یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں آخری سٹیج تک, جب وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کر سکتے اپنی پین کو, جب وہ بالکل اپنی علامات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے, تب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایک ہیلدی انسان جو ہے, جو ینگ ہے, اوور ویٹ بھی نہیں ہے, اس کو ہائی بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, اگر اس کی کوئی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, جیسا کہ اس کے والد کو یا اس کی والدہ یا اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی اسٹرانگ کارڈیک ہسٹری ہے یا ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے, تو پھر اس کو ریلیونٹ بلڈ ٹیسٹ ہارٹ کے یا ڈائبٹیز کے وہ ہوں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ینگ ایج میں تو آپ کو, اور آپ بالکل ہیلدی ہیں, آپ کو کوئی علامات نہیں ہے, تو پھر تو کچھ نہیں ہے. لیکن 30 سال کی ایج کے بعد آپ کو اپنا چیک اپ ہر 1-2 سال کے بعد, کچھ بیس لائن بلڈ ٹیسٹ ہیں جیسے کہ CBC, LFT, RFT, اپنا تھائرائڈ, وائٹامن D, B12, یہ ضرور آپ لوگ کروائیں. اور اگر کوئی علامات آتی ہیں تو پھر اس سے ریلیونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب سب کے لیے ایک ہی ایڈوائس نہیں ہے, وہ ٹیلرڈ ایڈوائس ہوتی ہے کہ کیا مطلب آپ کا کوئی اوور ویٹ ہے, کوئی اور ہسٹری ہے, بلڈ پریشر اپنا اگر آپ مہینے میں 1 دفعہ چیک کروا لیتے ہیں تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پاکستان میں ڈائبٹیز بہت کامن ہے, تو 30-35 سال کے بعد HbA1c ضرور کرانا چاہیے, انسولن ریزسٹنس کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے, یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ اس کو پری ڈائبٹیز یا آپ کو ڈائبٹیز کا کوئی رسک تو نہیں ہے. اپنے بلڈ پریشر پہ نظر رکھنی چاہیے. 40 سال کے بعد خواتین کو جن میں فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی, وہ ان کو اپنا میموگرام کروانا چاہیے. میموگرام سکین ہوتا ہے بریسٹ کا, وہ کروانا چاہیے. یہ اس سے بریسٹ کینسر کی تشخیص
جو ہے وہ ارلی سٹیجز میں کی جا سکتی ہے, اور اگر وہ ہو تو اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ خواتین کرواتی نہیں ہیں, 50 سال کے بعد تو مسٹ انہیں کروانا چاہیے یہ, ہر 2 سال کے بعد, کیونکہ خواتین میں پایا جانے والا سب سے پہلے نمبر پہ کینسر ہے, بریسٹ کینسر, تو بہت کامن ہے. اور اس کے علاوہ 50 ایئرس کی ایج کے بعد FOBT ایک ٹیسٹ ہے جو کہ اسٹول ٹیسٹ ہے, جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ اسٹول میں کوئی بلڈ تو موجود نہیں ہے, اگر موجود ہو تو وہ باؤل کینسر یا جو آنتوں کا کینسر ہوتا ہے اس کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے. تو پھر اس کو فردر ٹیسٹ اس سے متعلق کیے جاتے ہیں, کولونوسکوپی یا گیسٹروسکوپ, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سمٹمس ہیں. تو یہ کچھ مطلب اسکریننگ ٹیسٹ ہیں. اسی طرح خواتین میں سرویکل اسکریننگ کا ٹیسٹ ہے, وہ جو بھی سیکشلی ایکٹیو یا شادی شدہ خواتین ہیں 25 سال کے بعد انہیں ضرور ہر 5 سال بعد ضرور کروانا چاہیے. HPV کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ سرویکل کینسر بہت کامن کینسر ہے خواتین میں, اور اس کی ریسنٹلی آئی تھنک گورنمنٹ نے کمپین بھی لگوائی تھی کہ فری ویکسین لگائی جائے خواتین کو جو بچیاں ہیں, کیونکہ وہ اس ایج میں اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. یہ آپ کہہ رہی ہیں بچیوں کو 10 سے 14 سال کی بچیوں کو جو HP ویکسین جو لگوائی ہے, اس پہ ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں اسی موضوع پہ. اچھا, آپ کیونکہ 12 سالوں سے فیملی میڈیسن اسپیشلسٹ کے طور پہ آسٹریلیا میں سرو کر چکی ہیں, تو اب آپ آسٹریلیا کو بھی جانتی ہیں, اس کے میڈیکل جو سسٹم ہے اس کو جانتی ہیں, اور پاکستان کو بھی آپ پاکستان کے سسٹم سے بھی واقف ہیں. تو اگر ہم ایک کمپیریزن لیں دونوں ممالک کا, پاکستان اور آسٹریلیا کے ہیلتھ سسٹم کا, تو اس میں پیشنٹس کو کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ اویلیبل ہیں وہاں پر, اور تھوڑا کمپیریزن بھی آپ ہمیں بتا دی. جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن کیا آپ نے شمس, کہ کیا چینجز ہیں جو پاکستان میں اگر ہم لے کے آئیں تو اس سے پیشنٹس کا بھی فائدہ ہوگا. اٹ کین سیو منی اینڈ لائفز اینڈ ٹائم, لاٹ آف ٹائم. شمس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو پیشنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیجیٹل ہونا چاہیے. اچھا, تو یہاں پر ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹلس میں, وہ فائلز پہ سسٹم ابھی بھی ہے, پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری نہیں ہوتی, میڈیکل ہسٹری نہیں ہے, تو وہاں پر ایوری تھنگ از ڈیجیٹلائز. اچھا, تو وہ ایک سسٹم میں پیشنٹ کی میڈیسنس ہوتی ہیں, اس کی پاس میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے, اس کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے, اس کی کرنٹ میڈیکل, اس کی کیا میڈیکل ایشوز ہیں, اور وہ اس کی کیا الرجیز ہیں, پورا ہر قسم کا ڈیٹا ایک جگہ پہ ہوتا ہے. اور اگر اس کی مینجمنٹ میں کوئی ادر اسپیشلٹیز بھی انوالو رہی ہیں, ان کی طرف سے کیا لیٹرز ہیں, کیا ریکمنڈیشنز ہیں, وہ بھی ایک ہی جگہ پہ سب کچھ ہوتا ہے. تو پیشنٹ کہیں بھی چلا جائے اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. تو اگر اس طرح کا سسٹم پاکستان میں آئے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ونڈرفل, اٹ کین سیو اے لاٹ آف لائفز. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, بہت وہاں پر اس چیز کو امپورٹنس دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک کوئی بھی وہاں پر انسان ہے, کوئی بھی پیشنٹ ہے, اس کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. اب پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فیملی ڈاکٹر جو ہے وہ سمپل MBBS ڈاکٹر ہے, وہ صرف فلو اور سور تھروٹ اور یا فیور کو ہی ٹریٹ کرے گا. ایسا نہیں ہے, یہ ایک اسپیشلائز میڈیکل فیلڈ ہے, اور اس میں MBBS کے بعد ڈاکٹر ایئرس آف ٹریننگ کرتے ہیں. اس کی جو جتنی بھی اس کی ٹریننگ ہے اور اس کے ایگزامس ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایکسپیرینس ڈاکٹر جو ہے فیلوشپ کے ساتھ آپ کو آپ کی جو ہے پورا ریکارڈ رکھتا ہے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, فار ایگزامپل کسی کو چیسٹ پین ہوئی ہے, یا چیسٹ پین کے وقت تو خیر وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے. جیسے کسی کو ایبڈومینل پین ہے, ٹھیک ہے, ایبڈومینل پین کے ساتھ وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائے گا. فیملی ڈاکٹر کے پاس پہلے تو اس کی ساری ہسٹری ہوگی, ٹھیک ہے. اب وہ ایبڈومینل پین اٹ کوڈ بی ایز سمپل ایز گرڈ, تیزابیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا پھر اٹ کوڈ بی ایز سیریس ایز اپینڈیسائٹس, ایکیوٹ اپینڈیسائٹس. تو وہ پیشنٹ کو چیک کرے گا, دیکھے گا, اگر ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے تو ایمرجنسی میں ریفر کر دے گا ایمرجنسی سرجری کے لیے. اگر اس کو کوئی گرڈ کا پرابلم ہے, ریفلکس کا پرابلم ہے, تو وہ اس کو میڈیسن دے کے ٹریٹ کرے گا. یا اس کو اگر سسپیشن ہوتی ہے کہ یہ کوئی IBS ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے, تو اس کو اکارڈنگلی مینیج کرے گا. اسے سسپیشن ہوتی ہے یہ IBD ہے, کوئی یہ کرونز ڈیزیز ہے یا السریٹیو کولائٹس ہے, تو وہ اس سے ریلیٹڈ جو اسپیشلٹی ہے جیسے گیسٹرو انٹرولوجی, اس کو ریفر کر دے گا فار فردر
स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो तो डॉक्टर ट्रेंड होता है, उसने खुद ही स्टार्ट कर देना है। ओके हो गया। पेशेंट का काम रुकता नहीं है वहाँ पर। जो आपका फैमिली डॉक्टर है वो आपको ट्रीटमेंट पे स्टार्ट कर देता है, प्लस वो लेटर लिख देता है जो भी फर्दर स्पेशलिटी है जिसकी असिस्टेंस चाहिए, वो असेस करता है कि फर्दर असिस्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर किसी को हल्की सी भी चेस्ट पेन हुई तो उसने खुद ही असेस करना है कि अब वो क्या करे, वो किधर जाए। पेन हो गई है, स्टमक पेन हो गई है, टमी पेन हुआ है, उसको नहीं पता उसने कहाँ जाना है, वो खुद ही लेमैन खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे घरेलू टोटके होते हैं, वो घरेलू टोटके या फिर किस डॉक्टर के पास जाना है उस किसी को नहीं पता कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पास जाना चाहिए, मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि इन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना है। पेशेंट का एक तो सर दर्द खत्म हो गया, ठीक है, फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, वही आपके तमाम मसले मसाइल ट्रीट करता है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका कोई हड्डियों का प्रॉब्लम है, आपका कोई जॉइंट का प्रॉब्लम है, आपकी आंखों का प्रॉब्लम है, गुर्दों का प्रॉब्लम है, वही ट्रीट करेगा। अगर उसे लगेगा कि वो इस स्टेज पे पेशेंट की डिजीज़ है जहाँ पर उसको उस रिलेटेड स्पेशलिटी की असिस्टेंस चाहिए तो वो फिर उसको उधर रेफर कर देगा। तो ये बड़ा सिस्टम आया, बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है जो कि मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान में आता है तो इससे बहुत सी लाइफ्स बच सकती हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि पेशेंट को नहीं पता होता, मुझसे फ़ोन करके ऑस्ट्रेलिया में मेरे रिश्तेदार और वो सारे पूछ रहे होते हैं ये मसला हो गया, उन्हें किस डॉक्टर के पास जाए, उन्हें यही नहीं पता बेचारों के पास। और फिर वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई मेडिसिन लिख देता है, दूसरे के पास जाते हैं तो वो उनको पता नहीं होता, वो डिफरेंट लिख देता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेसिंग नहीं है, वो अपनी पिछली फाइलें घुमा देते हैं क्योंकि पेशेंट को भी अवेयरनेस नहीं है कि कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ देयर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में एक ये भी है क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आपके जो रिलेटिव पाकिस्तान में हैं तो वो क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में काम करती हैं तो वो समझते हैं कि ये ज़्यादा काबिल भी होंगे और इन पे एतमाद भी ज़्यादा किया जा सकता है, तो इसीलिए वो आपसे पूछते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक प्रॉब्लम और भी है, अगर कोई शख्स किसी मेडिकल प्रॉब्लम का सामना करना करे और वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसे कोई दवा जो है वो सजेस्ट करता है और उसको वो आराम आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से आगे का जो है वो शख्स जो है, अगर कोई शख्स उसको सामने कह दे कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो वो कहता है कि जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने ये तजवीज़ किया था तो आप भी ये लें तो इससे आप भी ठीक हो जाएंगे, वो तबलीग शुरू कर देता है। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे फ्लू होता है तो पाकिस्तान में अगर आप किसी के पास भी जाएं ना और आप उसे बताएं कि मुझे फ्लू है, आपकी फैमिली, आपके जो कोलीग्स हैं या आपके जो दोस्त हैं तो वो आपको सबसे पहले तजवीज़ ये करेंगे कि आप जो शांदा लें उसे चाय में मिक्स करें या ग्रीन टी में मिक्स करें या पानी में मिक्स करें और वो पिएँ, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या जो शांदा इस तरह पीने से फ्लू ठीक हो जाता है? देखिए, घरेलू टोटकों की अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ, जैसे सोर थ्रोट या फ्लू के साथ, उनको हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी हो, लेकिन वो आगे जाके वही एंटीबायोटिक बताते हैं कि आप भी खा लें, आप भी यही मेडिसिन ले लें, आप ठीक हो जाए। एब्सोल्युटली पाकिस्तान में आम बात है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा करने से वो अपनी तरफ से तो फ़ायदा कर रहे होते हैं कि उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और उसकी फ़ीस बच जाएगी, लेकिन वो ऐसा करके किसी की जान को ख़तरे में भी डाल सकते हैं या उससे कोई ऐसा नुकसान पहुंच सकता है उस मेडिसिन से जो उस वक्त तो बज़ाहिर कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वो उसको नुकसान। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स नहीं ले सकते, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स नहीं ले सकते। बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ही देते हैं, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं देते। यहाँ मैंने देखा है कि सिंपल फ्लू हो जाए तो लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, और वो आगे वो बहन ने इस्तेमाल किया, उसने आगे अपनी मदर को बता दी, मदर ने अपनी फ्रेंड्स को बता दी, उसने फिर अपने रिश्तेदारों को बता दी। तो फ्लू ज़्यादातर जो होता है वो सीजनल होता है, ज़्यादातर केसेस में वायरल होता है जिसका ड्यूरेशन ही 7 to 10 डेज़ होता है। तो आप मेडिसिन लें या ना लें, आपने वैसे 7 to 10 डेज़ में ठीक हो जाना है। कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं जिससे डॉक्टर को पता लगता है कि क्या इस फ्लू में मुझे इसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है। वो कम केसेस होते हैं, ज़्यादातर केसेस 90% वायरल होते हैं जो कि खुद ब खुद ही उन्होंने ठीक हो जाना है। 2-3 रोज़ तो वो वेट करते हैं जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उसने मेडिसिन लिखवानी है,
جو بھی اینٹی بائیوٹک وہ لے کے آئے گا ڈاکٹر کو کہہ کے لکھوا لیتے ہیں, ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک تو آپ نے دی نہیں تو آپ کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوا. تو لوگ ڈاکٹرز بھی پریشرائز فیل کرتے ہیں. تو لیکن زیادہ تر کیسز میں اینٹی بائیوٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اینٹی بائیوٹک آپ کی جو گڈ بیکٹیریا گٹ میں اس کو بھی کل کرتا ہے. تو جب آپ کو ایکچولی آپ کو کوئی انفیکشن ہو جائے اور آپ کو اینٹی بائیوٹک چاہیے ہوگی نا, تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک افیکٹو نہیں ہوگی, آپ پہ اثر ہی نہیں کرے گی, کیونکہ آپ نے ان نیسیسری اینٹی بائیوٹک اتنی یوز کر لی کہ باڈی میں اب وہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا چاہیے. میں نے اس پہ بھی اویئرنیس ویڈیوز بنائی ہیں, اور میں اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ پلیز ڈونٹ یوز اینٹی بائیوٹکس ان نیسیسریلی, یہ بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتے ہیں, لیکن جب ضرورت ہے تو پھر استعمال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا میں کہتی ہوں کہ غیر ضروری طور پہ نہیں استعمال. ڈاکٹر کی تجویز سے کرنا. وہ ڈاکٹر نے اتنے سال میڈیکل کالج میں اور ٹریننگ میں لگائے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو اس کے پاس نالج ہوگا نا. اور نیم حکیم جو ہوتا ہے نا, وہ خطرہ جان ہوتا ہے. یہ جو آگے سے سن کے بتاتے جاتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر نے مجھے یہ لکھ کے دی تو آپ بھی یہی استعمال کر لیں, تو نیم حکیم تو خطرہ جان ہوتا ہے. تو وہ ان تمام نیم حکیموں سے تو بچنا چاہیے. اچھا, جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو اس پہ کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کوئی بھی آدمی ہے, آپ اس سے بات کریں گے وہ یہی کہے گا کہ صحت جو ہے وہ ہزار نعمت ہے, تندرستی نعمت ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. تو اب پاکستانیوں کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں کہ ہم کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں, اس پر اگر آپ پاکستان کے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ اس کیمرے کے توسط سے دے سکتے ہیں. میرا میسج یہ ہے کہ ہیلتھ از ایوری تھنگ, ہیلتھ از ویلتھ. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے, کیونکہ ایک بیمار شخص نہ تو کچھ انجوائے کر سکتا ہے, نہ وہ ٹریول کر سکتا ہے, نہ وہ اپنا کام کر سکتا ہے, وہ کچھ ورنہ اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی ہم سب یا تو سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اوور ورکڈ ہیں سارے, کام 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 برائے کام, دن رات ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتے, ہم اپنی ڈائٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے, ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے ایکسرسائز کا, ہم لوگوں کی لائف از فل آف اسٹریس. تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, اگر صحت مند ہو تو پھر آپ سب کچھ انجوائے کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں, آپ اپنا بھی خیال رکھ سکتے ہیں, اور آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں گے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی معاشرے کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اگر آپ صحت مند ہیں. لیکن اگر آپ ہی بیمار ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اپنی صحت کو اپنی پرائیورٹی بنائیں, خود کو وقت دیں. چھوٹے چھوٹے سٹیپس, چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی زندگی کو کمپلیٹلی چینج کر دیں گی. آپ کا لائف سٹائل, آپ کب سوتے ہیں, آپ کیسا کھانا کھاتے ہیں, آپ اپنے آپ ایکسرسائز کے لیے وقت نکالیں, میڈیٹیشن, مائنڈ فل بریدنگ, یہ سب کچھ, اور مائنڈ فل ایٹنگ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ چھوٹا سا میرا میسج ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, اور اویئرنیس از ایوری تھنگ. تو اگر آپ کو اویئرنیس ہوگی تو آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اپنی لائف میں وہ بگ چینجز لا سکتے ہیں, جس سے آپ اپنی زندگی کو مکمل طور پہ بدل سکتے ہیں, اور ہم پاکستان کو ایک ہیلدی سوسائٹی بنا سکتے ہیں, ایک ہیلدیئر پاکستان بنا سکتے ہیں. ہمیں ایک ایسے پاکستان کی ضرورت ہے جہاں پر بہت زیادہ ہاسپٹلس ہم نہیں مانگ رہے, ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیلدی پیپل ہوں. ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہ پڑے, اتنے جتنے ہیں اتنے ہی بہت ہیں, کچھ تھوڑے بہت مزید بن جائیں, لیکن ہمیں فوکس کرنا ہے ہیلدی لائف پہ, پریونشن پہ, اویئرنیس پہ. ڈاکٹر عنبر رفیق صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تندرستی جو ہے وہ ہزار نعمت ہے, جان ہے تو جہان ہے. صحت کو اپنی ترجیح میں لائیں, آپ کام بھی کریں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی وقت دیں, ایکسرسائز کریں اور خوش رہیں. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.